اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ذرا حساب آپ کریے گا. بہت سارے لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنجیدگی سے کبھی سوچو اپنے زندگی میں. آپ پیسہ بڑی مشکل سے کماتے ہیں. پیسہ کوئی پیڑ میں پھلتا نہیں ہے کہ آپ گئے ہلائے اور لے کر کے آ گئے. آپ کے باپ اگر باہر کما رہے ہیں، دن بھر کے خون اور پسینے کی کمائی اکٹھا کر کے آپ کے پاس اللہ کی قسم وہ بھیجا کرتا ہے. کبھی آپ دیکھیں ماں کے کھانسی کا سیرپ ختم ہو چکا ہے اور بچے کی جیب کا خرچ کم پڑ چکا ہے. پہلے اس کے جیب کی خرچ پوری کی جاتی ہے، پہلے اپنے لاڈلے بیٹے کے جیب کی خرچ پوری کی جاتی ہے، اس کی آرزو پوری کی جاتی ہے، دوائیں بعد میں آ سکتی ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن افسوس آپ کو اپنے والدین کے ان پیسوں کی قدر نہیں ہے. آپ اگر گٹکا کھاتے ہو، ایک حساب نکالتا ہوں بڑی سمپل. جو آدمی پان گٹکے کا عادی ہوتا ہے کم سے کم دن میں 50 روپے کا تو کھا لے گا. یہ میں کم سے کم لے رہا ہوں. اتنا تو ہے نا بھائی، آپ لوگ بول دو کم سے کم. نوجوان آگے آپ ہی بیٹھے ہیں. 50 روپیہ تو کھا ہی جائے گا نا، اس سے کم تو نہیں ہوگا. اچھا اگر ایک دن میں 50 روپیہ کھاتا ہے، 30 دن اگر آئے ایک مہینے میں، تو 30 دن میں وہ کھائے گا 1500 روپے کا گٹکا. کتنا؟ ایک مہینے میں 1500 کا گٹکا کھائے گا. اچھا یہ ایک مہینے کا ہوا. یہی 12 مہینے اگر کھاتا رہا ایسے ایسے تو ایک سال تک 18,000 بنے گا. کتنا؟ 18,000 روپیہ ایک سال میں وہ گٹکا کھا کے تھوک چکا ہے. اور اس بندے کی آمدنی ایک مہینے کی 18,000 نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ 18,000 ایک مہینے کا کما رہا ہے تو سال بھر میں وہ 18,000 صرف گٹکا کھا کے تھوک دیتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی اگر وہ 5 سال تک اتنا کھا رہا ہے تو 5 سال میں 90,000 روپے کا گٹکا کھا کے وہ تھوک چکے گا. جب وہ روزانہ صرف 50 کا گٹکا کھاتا ہو اور اتنا ہی روز کھاتا رہے 5 سال تک، اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہ کرے، تو 5 سال کے اندر 90,000 کا گٹکا کھا کے تھوک چکا ہے. اب وہی اگر بچایا ہوتا تو 90,000 روپیہ اس کے پاس ہوتا. تو یہ انسان کو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. انسان کو اس چیز پہ ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو نشہ والی چیزوں سے بچا کر کے رکھے، کیونکہ اس سے آپ کا بہت نقصان ہے. آپ کی صحت بگڑتی ہے، وہ الگ ساری چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اس کی کئی قسم کے نقصان ہوتے ہیں. تو نشہ آور چیز کا استعمال کرنا چھوڑ دیں اگر نوجوان اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. یہ نمبر 5 ہوا. نمبر 6 پہ، اور یہ نوجوانوں کے فائدے کی بات ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. وقت پہ شادی نہیں کرنا، اس سے نوجوان بہت بگڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اگر نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے وقت پر شادی کر لینا چاہیے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی وہ حدیث. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو اس نوجوان کو پھر شادی کر لینا چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. کیونکہ جب تم وقت پر شادی کر لو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا، وقت پر شادی کرنے سے وہ تمہاری نظر کی بھی حفاظت کرے گی اور وہ تمہاری شرمگاہ کو بھی محفوظ کر دے گی. شرمگاہ کی حفاظت اور انسان کی نظر کی حفاظت. اللہ کے نبی نے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں دونوں کا تذکرہ صرف کیا ہے. میں ایک اور حدیث لیتا ہوں، مسند احمد کی روایت. اللہ کے نبی نے اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کی ہیں. فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ. انسان کی دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور انسان کی دونوں آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جو چیز اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، جو اس کے لیے دیکھنا حرام ہے، جو اس کے لیے دیکھنا گناہ کا کام ہے، اسے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. یہ انسان کی آنکھوں کا زنا ہے. وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ. اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انسان کے دونوں ہاتھ بھی زنا کیا کرتے ہیں. انسان کے دونوں ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کسی بھی چیز کو چھوتا جو اس کے لیے چھونا جائز نہیں، حرام چیز ہے. وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ. اور انسان کے دونوں پیر اور دونوں قدم بھی زنا کیا کرتے ہیں.
وَزِنَاهُمَا الْمَشِيُّ، انسان کے دونوں قدم اور دونوں پیر کا زنا یہ کہ انسان اپنے پیروں سے کسی بھی غلط جگہ پہ چل کر کے جایا کرتا ہے۔ وَالْفَمُ يَزْنِي، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انسان کا منہ بھی زنا کرتا ہے۔ وَزِنَاهُ الْقُبَلْ، اور منہ کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی غلط چیز کو بوسہ دے، اس کو چومے، اس کو منہ لگائے، جو اس کے لیے منہ لگانا حرام تھا، جو اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ حدیث کے آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، جب انسان ایسا کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ لیتا ہے، ہاتھوں سے چھو لیتا ہے، پیر سے وہ چل کر کے چلا جاتا ہے، پھر انسان کا دل آرزو کرتا ہے اس غلط کام کو کرنے کے لیے، انسان کا دل آرزو کرتا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا مچلتی ہے وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، لیکن انسان کی شرمگاہ یا تو وہ زنا کروا لیتی ہے یا اس کو اس زنا سے بچا لیا کرتی ہے۔ تو اس حدیث کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے اس میں زنا کی بہت ساری صورتوں کو بیان کیا ہے، لیکن وہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے صرف 2 بات کا تذکرہ کیا، انسان کی نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اس حدیث کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں شروعات نظر سے کیا ہے اور ختم کیا ہے شرمگاہ پہ۔ تو ان تمام چیزوں کا رول ہوتا ہے انسان کو زنا کروانے کے لیے، تو انسان کو وقت پر شادی کرنا چاہیے۔ یہ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7 جو بگڑنے کی ایک اہم وجہ ہے نا، وہ انسان کا اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ جو پیش آیا وہ مجھے یاد آتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس کے الفاظ آپ ذرا دیکھو، ہمت اس کی، جب کسی کو گناہ کرنے کی خواہش ہو جاتی ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ سارے صحابہ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ نبی کے سامنے آ کر یہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ اس آدمی کو ڈانٹو نہیں، جھڑپو نہیں۔ آپ کا ذرا اخلاق تو دیکھو، اللہ کے نبی اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور آپ اس سے سوال کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے سامنے پھر دعوت دینا شروع کرتے ہیں، آپ اس سے سوال کرتے ہیں اتحبہ لامک، اے میرے پیارے ساتھی تم میرے پاس آنے کے بعد زنا کرنے کی اجازت جو مانگ رہے ہو، یہ بتاؤ میں تم سے کچھ سوال کر لیتا ہوں، اگر کوئی بھی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی اپنا سوال بدلتے ہیں اتحبہ لابنتک، کیا یہ کام تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ کوئی تمہاری بیٹی کے پاس جائے، اس کے جسم سے کھیلے، وہ اس کے ساتھ اگر زنا کرے تو کیا یہ بات تجھے پسند آئے گی یا نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی آگے سوال کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے ایک ایک رشتہ گنا کر کے آپ اس کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں اتحبہ لاختک، اے میرے پیارے ساتھی یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے پاس جائے اور اس کے ساتھ وہ زنا کرے، اس کے جسم سے کھیلنے کی کوشش کرے تو کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ آپ اس سے سوال کرتے ہیں اتحبہ لعمتک، اے میرے پیارے ساتھی یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری پھوپھی کے پاس جائے اور اسے زنا کرے تو کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ اس سے آخری سوال کرتے ہیں اتحبہ لخالتک، کیا یہ کام تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ تمہاری ماں کی بہن جو تمہاری خالہ ہے، اگر کوئی یہ کام اس کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا لا واللہ، اے اللہ کے نبی بالکل نہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں۔ سبھی چیزوں میں انکار۔ اب اللہ کے نبی کے سمجھانے کا طریقہ ذرا دیکھو، آپ اسے بتا رہے تھے اے میرے پیارے ساتھی تو جس کے پاس زنا کرنے کی اجازت میرے پاس مانگ رہا ہے، جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی اور کسی کی خالہ ہوگی، پھر اس آدمی کو وہ بات کیسے پسند آئے گی کہ تو اس کی ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ جا کر کے زنا کرے؟
اس آدمی کی سمجھ میں بات آ رہی تھی، اللہ کے نبی اس آدمی کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اور اللہ تو اس آدمی کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس آدمی کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما لے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے اس نبی کی دعا کو سنا اور وہ آدمی پھر کبھی دوبارہ اس کام کی طرف نہیں پلٹا۔ تو جو نوجوان اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، بس ایک بار صرف سوچ لو کہ ہم جس حالت میں کسی لڑکی کے ساتھ موجود ہیں، کوئی میری بہن کے ساتھ ہوتا، کوئی میری ماں کے ساتھ اس حال میں ہوتا اور میری نظر اس پہ پڑ جاتی تو مجھے کتنا خراب لگتا۔ جتنا تمہیں لگے گا اتنا ہی اسے بھی لگے گا، جس کی وہ بہن ہوگی، جس کی وہ بیٹی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ انسان کے بگڑنے کی ایک اور وجہ ہے، یہ نمبر 7 ہو گیا، نمبر 8 پہ ہے حرام کمائی۔ دیکھو، کمانے سے اللہ نہیں روکتا ہے، بلکہ اللہ نے تو باقاعدہ روزی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ قرآن اٹھاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے لوگوں جب نماز ختم ہو جایا کرے تو تم اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جایا کرو اور تم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو تلاش کیا کرو۔ حلال کمائی کا اللہ آرڈر کر رہا ہے باقاعدہ، لیکن حرام کمائی کا نقصان جانتے ہیں؟ اچھا، بسا اوقات میں کچھ لوگوں کو سنتا ہوں کہ ہم 2 سال سے ایک دعا مانگ رہے ہیں، آج تک قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم 10 سال سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، آج تک قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کہیں وجہ یہ ہو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے لیے آتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ دور کا سفر کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاتا، اللہ کے دربار میں جایا کرتا ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پرا گندا بال ہوا کرتے ہیں، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار مجھے تو یہ چیز عطا کر دے، اے اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ وہ آدمی مسلسل اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، لیکن اس آدمی کا کھانا حرام کا ہوا کرتا ہے، حرام کمائی کا کھاتا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی حرام ہوا کرتا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے لوگ سوچا کرتے تھے کہ اس کا پینا حرام کیسے ہوگا۔ آج کل کا زمانہ آپ دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان حرام کا لے کر کے اس کو پیا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا پینا بھی حرام کا ہوا کرتا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہوا کرتا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، وہ بندہ اپنے اندر جو غذا لیا کرتا ہے، جو چیزیں وہ کھایا کرتا ہے، وہ بھی حرام کمائی کی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے۔ وہ جو چیزیں غذا اپنے اندر کھایا کرتا ہے وہ بھی حرام کی چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس آدمی کی دعا اللہ قبول کرے تو کیسے قبول کرے؟ اے میرے مسلمان بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی کمائی میں تھوڑی بہت حرام کی چیز ملی ہوئی ہو، آپ کی غذا میں کچھ حرام کی چیز ملی ہوئی ہو، آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے مانگتے مایوس ہو رہے ہیں۔ میں اس دعا کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمائی میں، آپ کے کاروبار میں کچھ حرام کی چیز ملی ہوئی ہو، آپ اس کو پہلے چھوڑیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو یہ نمبر 8 ہو گئی۔ اور نمبر 9 ہے کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کرنا اور دوسروں کے نقش قدم پہ چل جانا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ شبرن بشبرن، ایک بالشت اگر وہ کسی چیز میں چلے ہوں گے تو تم بھی چلو گے، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک ہاتھ یا ایک گز اگر وہ چلے ہوں گے تو تم بھی اتنا چلو گے، ویسا ویسا کام کرو گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی کیا آپ یہود و نصارہ کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟
کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے فمن، ہاں میں یہود و نصارہ ہی کی باتیں تو کر رہا ہوں، یہود و نصارہ نہیں تو پھر اس سے اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اور آپ ذرا دیکھیں انسان کس طریقے سے ان کی پیروی میں چلا ہوا ہے، پہنا جا رہا ہے ان کے حساب سے، کھایا جا رہا ہے ان کے حساب سے، پیا جا رہا ہے ان کے حساب سے، شادی بیاہ کیے جا رہے ہیں ان کے حساب سے، رسم اور کلچر ہمارے درمیان گھسے جا رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے گھر میں تمام چیزیں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کی تھی، وَضَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وَضَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے کے اتنے زیادہ عادی ہو جاؤ گے، اتنے زیادہ عادی ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ نمبر 9 ہی اور آخری چیز بتا کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ آخری چیز ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت پہ غور نہ کرنا، یہ والدین کی بہت بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ بیٹا کچھ غلط کر رہا ہے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے ماں کو تماچے مارتا ہے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے، بیٹا ذرا اور زور سے مار، تو ماں بھی بیچتی ہے بیٹا ذرا اپنے باپ کو مار کے بتا۔ ابھی بچپن میں مارا ہوا اچھا لگ رہا ہے، وہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان اگر ماں ہے تو اپنے اس بیٹے کو اس کے باپ کی ویلیو بتائے کہ تمہارے باپ کی قدر کیا ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ خبردار اے میرے بیٹے، کبھی کسی بیٹے کا ہاتھ اپنے باپ کے لیے نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ باپ کو بتانا چاہیے کہ تیری ماں تیرے لیے کتنی مشقتیں برداشت کر کے تجھے پالی پوسی ہے اور کس طریقے سے تیری پرورش اس نے کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں اس بچے کو بچپنے میں یہ تعلیم دینی تھی، ہم اس کی اس غلط حرکتوں پہ ہنستے تھے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن بعد میں اگر وہی لڑکا بڑے ہونے کے بعد ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، ہمارے ساتھ اگر وہ غلط سلوک کیا کرتا ہے تو ہم آنسو بہاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس بچے کو بگاڑنے میں ماں نے کردار ادا کیا ہے، اس بچے کو بگاڑنے میں باپ نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو فکر کرنی ہے تو بچوں کو بچپنے میں ہی ان کو صحیح روٹ پہ، صحیح لائن پہ لگانے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے نکل جائے گا، تیر ہاتھ سے نکلنے کے بعد اس کو روکا نہیں جاتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے تیر کمان میں ہو وہیں سے سنوار سکتے ہیں، جدھر نشانہ لگانا ہے وہیں سے لگائیں گے تو نشانہ لگے گا۔ تیر نکل جائے، بندوق سے گولی نکل جائے، آپ سوچے ارے رے گڑبڑ ہو گیا، ادھر نہیں ادھر جانا چاہیے تھا، اب آپ کے اشارے پہ نہیں، اب جہاں جانا ہے وہاں جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو بچپنے سے ہم ایسی تربیت دیں، ایسے لائن پہ چلائیں، ایسی باتیں ان کے دماغ میں ڈالیں کہ غلط چیزوں کا ان کے ذہن میں تصور تک نہ آئے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے سامنے، میرے پیارے ساتھیوں، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نوجوانوں کے بگاڑ اور اس کے اسباب و علاج کے اوپر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہی گئی تمام باتوں پہ ہم تمام حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔